نمول کر دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت پیر سائیں پیر غلام رسول قاسمی صاحب، آپ سے میں ادب سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے قیمتی واز سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ دفعہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سیدی مرشدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم فاضل ذی شان حضرت علامہ امان اللہ صاحب ادام اللہ ظلہم العالی، محترم المقام حضرت قبلہ استاد عبداللطیف صاحب، حضرت قبلہ حافظ اہلدتہ صاحب، اور محتمم محفل جناب حضرت قبلہ قاری حافظ عبد الرحمن صاحب نقشبندی، دیگر کثیر التعداد بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اپنے گزارشات اردو میں پیش کروں یا پنجابی میں؟ پنجابی میں، ویسے شہر کے لوگ اردو سمجھیں تو زیادہ اچھا ہے، بہرحال میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم، محسن کائنات، معلم انسانیت، سید المرسلین، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس میلاد کی خوشی منانے کے لیے سرعام بیٹھے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں، پھر اردو شروع ہو گیا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، آپ نے جڑے بڑے بڑے کام کیتے وہ گنن نہیں ہوندے، انہاں وچوں میں 3 کام گن کے تواڈے سامنے رکھوں تاکہ سبق سنانا سوکھا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پہلا کام جڑا آپ نے سب تو اچا کام کیتا، جاہل دنیا نو علم سکھایا۔ سبحان اللہ۔ دوجا کام جڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا وہ یہ ہے کہ اخلاق نو اس دیاں بلندیاں تے پہنچایا۔ تیسرا کام جڑا آقا نے کیتا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا دے اندر اسلام نو غالب کیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 مشن بڑے بڑے اللہ نے اپنے محبوب نو دے کے دنیا تے گھلیا، ٹوریا، بھیجیا۔ سبق دوبارہ سن لو تاکہ مینوں تانوں چنگی طرح یاد ہو جائے بھی اگوں تقریر بھلا کیڑی ہون لگی۔ 3 چیزاں تقریر دے وچ بیان ہونیاں نے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے تشریف لیا کے جاہل دنیا نو علم دی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا آپ تے تشریف لہان دا مقصد یہ سی کہ اخلاق نو اس دیاں بلندیاں تے پہنچایا جائے۔ تیسرا مقصد اور مشن یہ سی کہ پوری دنیا دے اتے اسلام نو غالب کیتا جائے۔ ہن اے جڑی میں گفتگو شروع کر دیتی ہے، میں اے گھابر تے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جڑے لوگ سراں تے لگے نے، جڑے لوگ صرف اور صرف ایک ہاتھ چک لو تے 2 چک لو،
ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵਾਦੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸੱਲੀ اور حوصلہ افزائی ملنی چاہیے کہ جو کچھ میں کہاں گا انشاءاللہ ایسا کہاں گا کہ تسی گھر جا کے آکھو اج اسی میلاد مصطفیٰ کریم دی محفل وچوں علم سکھ کے آئے۔ قیامت دے دن مینوں اللہ کریم پوچھے تینوں میں تیرے سامنے اپنی مخلوق اپنے محبوب دی امت بٹھائی سی تے تو انہوں نے کوئی مت نصیحت دی گل کرنی سی، کوئی علم دی گل کرنی سی، میرے محبوب تک کوئی پیغام دینا سی، تو سجیاں کھبیاں ماردا رہے ہیں یا کوئی کام دی گل بھی اتنے دس کے آیا سے تو میرے پلوں کچھ نہ کچھ شاید نکل آگے تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے سنوں میں ہاتھ بن کے عرض کروں گا برائے مہربانی علمی گفتگو کریا کرو، علمی گفتگو سنیا کرو، علمی گفتگو نو پسند کریا کرو۔ ہن حالات بدل چکے ہیں، سانوں چاہیے اسی بندے بن جائیے۔ یہ تینوں چیزیں جڑی میں عرض کیتیاں انہاں دے وچ پہلی چیز میں عرض کیتی ہے آقا کریم دنیا نو علم سکھان واسطے تشریف لے آئے۔ سب تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تے تشریف لے آن تو پہلے دا جڑا زمانہ سی اس دا ایک نام کتاباں چ لکھیا کھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیرت دی کتاباں وچ بھی او نام ہے تے تاریخ دی کتاباں وچ بھی اس زمانے دا نام لکھیا ہویا ہے، او دا نام ہے زمانہ جاہلیت، دور جاہلیت، عہد جاہلیت۔ یہ نا ہی بھی دستا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دا زمانہ اگر جہالت دا زمانہ ہے تو بعد والا زمانہ کوئی اور نام رکھتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ پہلے اگر جہالت سی تو حضور نے آ کے دنیا نو جہالت دے اندھیرے چوں کڈ کے علم دے نور عطا فرمایا۔ یہ تو یہ ونڈ ہی بھی دستی ہے، یہ ونڈ یہ تقسیم یہی بھی دستی ہے کہ پہلے جہالت سی تے بعد دے وچ علم ہے۔ پتہ چلتا ہے پوری دنیا دے اندر اسلام دا آونا تے اپنا ترہ امتیاز ظاہر کرنا وہ ہے ہی علم دے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن شریف وچ ارشاد فرماندا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امی لوکاں دے وچ اپنا شان والا رسول گھلیا، یتلو علیہم آیاتہ، اے ان لوکاں دے سامنے اللہ دیاں آیتاں پڑھتا ہے، ویزکیہم اور انہاں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، میرا نبی انہوں کتاب دی تعلیم دیندا ہے، والحکمت میرا نبی انہوں روحانیت دی تعلیم بھی دیندا ہے۔ ایتھے پتہ چل گیا کہ آقا دنیا تے کیوں آئے نا؟ کتاب تے روحانیت دی تعلیم دین واسطے آئے نا۔ آقا دے آن دا مقصد قرآن نے دس دیتا کہ میرے محبوب نو اگر میں بھیجیا تے دنیا نو علم دی دولت دین واسطے بھیجیا۔ اس تو اگلے الفاظ کیے نا، آیت دے اگلے الفاظ ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ میرے محبوب تو پہلے کھلی گمراہی وچ سن۔ پتہ چل گیا جہاں میں آکھیا نا کہ آقا تو پہلے دا زمانے دا نام ہے جہالت دا زمانہ، وہ قرآن نے دس دیتا۔ آقا نے آ کے کتاب تے حکمت دا علم دیتا ہے۔ آقا تو پہلے فی ضلال مبین زمانہ جہالت سی۔ اگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے آیت اگلے الفاظ کہ میرے نبی دی تعلیم تے میرے نبی نے جو کچھ علم عطا کیتا ہے دنیا نو صرف اپنے زمانے دے لوکاں نو نہیں دسیا نہیں سکھایا، بلکہ وآخرین منہم قیامت تک آخر تک آن والے جڑی قوم نسل تے دنیا آندھی رہے گی میرے نبی دا علم انہاں تک بھی پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری اپنی مسجد نبوی دے اندر ایک محفل دے وچ آئے، اگے محفل لگی ہوئی سی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے سی، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے وہ دے وچ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ آپ تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کچھ صحابی بیٹھ کے ذکر فکر دعا پہ کر دینا، عبادت ہو رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بہت اچھا کام ہے، جڑا پہ کر دے ہو یہ بہت اچھا کام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دوسرے حصے وچ تشریف لے گئے، دوجے کونے وچ کچھ اور صحابی بیٹھ کے علم پہ پڑھ دے تے پڑھاندے سن۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے صاحب سے سامنے فرمایا اے او پہلی ٹیم نالوں اور چنگا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے منو علم سکھان والا ہی بنا کے بھیجا ہے۔
سبحان اے میں تمہیں لفظ دکھانے سی کہ فرمایا میں نے اللہ نے بھیجیا کس مشن نو دے کے ہے، کس مقصد واسطے ہے، میری ڈیوٹی کی لائی ہے، انما بعثت معلما، میں نے اللہ تعالیٰ نے معلم استاد تے پڑھان والا بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ ثم جلس فیہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے وچ بیٹھ ہی گئے۔ تو علم نو 3 واری آپ نے ترجیح دیتی، فرمایا ذکر فکر والے نالو علم والے اگے نے، یہ انہاں تو زیادہ اچھا کام پہ کرتے ہیں، چنگا وہ بھی ہے، فرمایا یہ اس تو بھی چنگا ہے۔ سبحان پھر فرمایا میں اس سے کام واسطے بھیجیا گیا۔ پھر انہاں دے وچ آپ بیٹھ ہی گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا دے اندر علم دے اوتے جتنا زور دیتا ہے، پوری دنیا دے غیر مسلم ساڈی گل بے شک غور نال سن لیں، اسی ضرور درخواست کریں گے کہ اگر تہاڈے کول تہاڈے کسی بزرگ نے، دنیا دے اور کسی لیڈر نے، کسی عالم دین نے، کسی بہت بڑے مذہبی رہنما نے، ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا علم دے اوتے زور دیتا ہوئے تے ضرور مائی دلال ساڈے سامنے آؤ جڑا یہ چیلنج کر سکتا ہوئے کہ ساڈے کول حضور دے نالوں زیادہ علم دے اوتے زور دیتا گیا ہوئے۔ اس کائنات دے وچ اگر علم دے اوتے سب تو زیادہ زور دیتا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم دی ذات ہے۔ سبحان اللہ بے شک ہن مشرق تے مغرب علم سب کچھ پہ ہوتا ہے، لیکن سب تے زیادہ زور کنے دیتا ہے؟ ساڈے آقا نے دیتا ہے۔ سبحان اللہ سونا قرآن دیا آیتاں پڑھو تو مکدیاں نہیں، حضور دی حدیثاں پڑھو تو بخاری مسلم اور سیاستہ اور حدیث دی ہر کتاب دے وچ بلا تفریق کتاب العلم موجود ہوتی ہے۔ علم دا پورا چیپٹر ہر کتاب وچ ہے، مشکات تک ہے، سبحان اللہ سوچنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ تصوف دی کتاباں داتا صاحب نے کشف المعجوب دا مڈ ایتھوں بدھا ہے، کتاب اثبات العلم، کشف المعجوب دا پہلا صفحہ اتھوں شروع ہوتا ہے، علم دی کتاب۔ سبحان اللہ چند آیتاں پیش کرتا ہوں۔ قرآن شریف دے وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیو بھلا علم والے تے بے علم برابر ہو سکدے؟ اے قرآن دی آیت۔ سبحان اللہ سبحان دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے تہاڈے وچوں جڑے بندے ایمان لے آئے تے علم حاصل کیتا انہاں دے درجات دوجیاں نالوں بلند کردا ہے۔ سبحان اللہ اے قرآن دی آیت ہے، اے علم تے زور دیتا جا رہا ہے۔ ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا، تلک الامثال نضربها للناس ولا يعقلها الا العالمون، جڑیاں اسی قرآن دے وچ علمی گلاں پہ کردے ہاں انہاں نوں علماء تو سوا کوئی نہیں سمجھ سکدا۔ سبحان اللہ ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کولوں اوہی بندے ڈردے نے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیتا۔ ایک گل کر دیں، علم والے ہی ڈردے نے، یہ قرآن ہے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جس عالم دے وچ اللہ دا خوف نہیں، کتاباں چٹی رکھے، عالم نہیں بن سکتا۔ بے شک اگر اندر خوف خدا نہیں دھانا نہیں اتریا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پیدا نہیں ہویا سبحان اللہ تو صرف اور صرف نفس کی اصلاح نہ ہوئے تو کتاباں رٹ لین نال بندہ عالم نہیں بن جاتا۔ سبحان اللہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں بھی طالب ہویوں زردہ ہو، سبحان اللہ لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ زر حاصل کرنے واسطے علم سکھیا جائے تو ہزارہ کتاباں پڑھ کے پھر بھی نفس نہ جھکیا ہوئے، خوف خدا پیدا نہ ہویا ہوئے، اجے بھی عالم صاحب کتاباں پڑھ کے تے مکا کے تے 60 ہزار روپیہ منگ کے تقریر جا کے کردے ہون، پھر آخرت دے وچ اجر دی امید کیے۔ فضل اس آپ کرنا ہے، بخشنا اس اپنے فضلہ نال ہے، لیکن یار سانوں بھی تے چاہیے بندے تے پتر بن کے رہیے، کم از کم سرعام بدماشی تے نہ کریے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اسیں باویں کہ تقریر کریے، باویں نعت پڑھیے،
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਛੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਾ ਨੱਪੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਉम्मत ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ। سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پہ آتا ہے اللہ کو وہی ڈرتے ہیں جنہوں اللہ نے علم دیتا ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے صحیح بخاری دے وچ حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمہم باللہ و اشدہم لہ خشیۃ، میں سب لوگوں تو چوکھا اللہ نو جاندا ہوں، اس واسطے میں سب تو چوکھا اللہ تعالیٰ کو ڈردا ہوں۔ جتنا کوئی اللہ نو پہچان لے گا، جتنی زیادہ معرفت ہوئے گی، اتنا زیادہ خوف خدا بندی ہوئے گا۔ سبحان اللہ اج ساڈے بارے اشتہار چھپتے رہندے نے عارف باللہ تے پہلی طریقت تے، جے خوف خدا ہے تو پھر عارف باللہ ہون دا امکان ہے، اگر خوف خدا نہیں تو عارف صاحب دا نام ہمیں عارف رکھ لو، اتنا بندہ عارف بن نہیں جانتا۔ عرفان نام ہی آقا فرما رہے ہیں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، سب سے بڑا عارف ہوں، اس لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ جاننا معرفت ہے، انا اعلمہم باللہ، مجھے اللہ کی سب سے زیادہ معرفت اور پہچان اور علم حاصل ہے، اس واسطے میں اللہ کو سب تو ود کے ڈرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من خشی اللہ فہو عالم، سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، وہ آپ کا فرمان موجود ہے، حضور کے چاچے دے پتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جیڑا اللہ کو ڈر گیا وہ عالم ہے، جیڑا ڈر گیا وہ عالم۔ کیوں؟ علم دا مقصد علم حاصل کرنا، علم دے الفاظ دی ڈیوٹی کی ہے، علم اپنا مقصد کی، علم اپنا افیکٹ کیڑا چھوڑ دے، سبحان جسم دے اتے، روح دے اتے، قلب دے اتے، باطن دے اتے علم دے ذریعے چھاپ کیڑی لگ دی ہے، علم ریفلیکٹ کیڑی چیز کرتا ہے، خوف خدا۔ سبحان اللہ اس تو بغیر علم ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں کتنی آیتاں سنا رہا ہوں، اجے میں قرآن دے بارے عرض پہ کردا کہ قرآن نے علم دے اتے کتنا زور دیتا ہے۔ ایک آیت اور سن لو، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم اپنے حبیب نو ارشاد فرماتا ہے وقر رب زدنی علما، اے میرے محبوب دعا منگیا کرو، میرے اللہ میرے علم دے وچ اضافہ فرما۔ سبحان اللہ وقر رب زدنی علما جیسے الفاظ اس دنیا دے اندر کسی کتاب اور دے اندر آئے ہون سانو دسو، اللہ دا کرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی صداقت ہے، علمبرداری ہے، رفعت اور بلندی ہے کہ قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد نازل فرما دیتا میرے محبوب میرے کو علم منگیا کرو۔ سبحان اللہ اج ساڈے بیلی کی پہ آندے نے علم نہ منگی مولوی بن جاسے، علم دے وچ رکاوٹ اج کل سب تو زیادہ جاہل لوکاں پائی، جاہل پیراں نے علم دے رستے دے وچ رکاوٹ پائی ہے۔ اے غیر شرع شعر و شاعری انہیں سانو علم تو آ کے دور کیتا ہے۔ جذبات قرآن کچھ کہندا ہے، جذبات کچھ کہندا ہے، حدیث کچھ کہندی ہے، جذبات اور ذوق کچھ اور کہندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ارشادات، دین دی تعلیمات، انہاں دا تقاضا کچھ اور ہے۔ ساڈے بیلے کی اندر قرآن تے ہنج لکھیا پر میری محبت دی گل معاف کرنا میں اج گل کرن لگا، یہ بڑی پاٹے خان بن کے گل کی جائے گی، سونا ایسا نہیں، مہربانی کرو سر ہاتھ آندا رکھو، مہربانی جی میں قرآن پہ آندا تسی انج ہی کہو، اے جذبہ اپنا اپنے گھر لے جاوے ہو کام آئے گا، سانو قرآن ہی سنا کے جاؤ، سبحان اللہ سانو حدیث سنا کے جاؤ۔ سبحان اللہ حدیث بھی چاہتا ہے نبی، ہن میں آیتاں تو حدیثاں وال جان لگا۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو پاویں چین جانا پو۔ یہ حدیث شعب الایمان دے وچ، شعب الایمان امام بہقی نے دو جگہ تے نقل کی تھی۔ سبحان اللہ اچھا چین وچ علم کو نہیں چوکھا، مطلب حدیث کا یہ ہے کہ بھاویں دور جانا پوے، کیونکہ اس وقت چین بڑا دور ہوندا سی عرب شریف تو دور تو استعارہ ہے کہ بھاویں جتنا بھی دور جانا پوے، چین جتنا پینڈا بھی کرنا پوے علم حاصل کرو۔
معذرت نال اج ساڈے علماء شہر شہر محلہ محلہ مسجداں تے مدرسے کھول کے بیٹھے ہوئے نے لوکاں نوں دعوت دیندے نے بچہ داخل کراؤ اساں اُدے ہی کراؤنا ہے جہدے سانوں 4 چھیلوں لبنیاں پہلو خرچہ لکھاں دی تا یہ شک بھی کوئی نہیں لکھ لکھ فیس دیتی جا رہی ہے عالم آخر ہے مولوی صاحب آخر نے حافظ صاحب آخر نے فی سبیل اللہ پڑھاواں گا پتر گھل لنگر کولو کھواواں گا پتر گھل کتاباں لے کے دیاں گا پتر گھل حضور فرما رہے ہیں چین جانا پوے تو جاؤ اسی اپنی گلی چ پچھلی گلی چ اپنا پتر مفت تعلیم واسطے بھیجن واسطے تیار نہیں ہیں افسوس کے دیتے ہویا ساڈے رویے تھے سبحان اللہ پھر ایک حدیث چاہتا ہے چین کے حوالے نال گل کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف اور مسلم شریف دے وچ یہ حدیث دیاں ترقیاں کتاباں انہاں دے میں نام پہ لینا جنہاں بندے نے کتاباں دے نام نہ ہوندے گھبراؤ نہیں یہ بڑی کتاباں حدیث دیاں انہاں دے نام پہ لینا اس واسطے نام پہ لینا کہ قرآن تو بعد ہی حدیث دیاں کتاباں سب تو صحیح منیاں جاندیاں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ما من آیت فی القرآن الا وعالم متى نزلت وفی ما نزلت قرآن دی کوئی آیت ایسی نہیں جدے بارے مینوں پتہ نہ ہوئے کدوں نازل ہوئی سی کدے بارے نازل ہوئی سی ولو علمت احدا هو اعلم منی بکتاب اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلانا بندہ میرے نالوں چوکھا علم رکھتا ہے اللہ کی کتاب دے بارے وچ تبلغہ الابل میرا ہٹھ اتھے پہنچ سکتا ہوئے صحیح لرکبت الیہ میں اپنا ہٹھ اس بندے والے پاسے دوڑا دیاں گا اے چین جانا ایک کوئی گل بن گئی کہ مینوں اپنے تو بڑا عالم پتہ ہوئے تو میں تکبر نہیں کراں گا میں وہ کو سکھن واسطے ٹر پاواں گا ایک تابی نے تابی کہندے نے صحابیاں دے شاگرد انہاں دا نام حضرت علقمہ یہ کوفہ دے رہن والے سی انہوں نے سنیا کہ شام دے وچ ایک صحابی رہندے نے حضرت ابو درداء وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث روایت کرتے نے تے بیان کرتے نے حضرت علقمہ نے اس حدیث دا پتہ سی حدیث انہاں سنی ہوئی سی کسی اور ذریعے نال آندے سی بھی میں جا کے خود اس صحابی کولوں آپ دی زبانی سنا جن نے اپنی کنی حضور کولوں سنی ہے سبحان اللہ یہ بھی تو ایک شوق ہے نا کوفیوں چلے تے شام پہنچے کوفہ مدینے تو مشرق والے پاسے شام مدینے تو لہندے والے پاسے کوفیوں چلے مدینہ شریف دے کولو لنگ دے کراس کر دے شام پہنچے ہزاراں کلومیٹر دا فاصلہ طے کیتا اتھے جا کے آندے نے میں جا کے مسجد دے وچ بیٹھا تے 2 رکعتاں نفل پڑھ کے بیٹھا میں سلام پھیر کے دعا کیتی یا اللہ کوئی چنگا بندہ متھے لائے جب میں دعا کیتی منہ تے ہاتھ پھیریا میرے سجے پاسے ایک بندہ آ کے بیٹھا میں پوچھا جی کون انہیں آکھیا ابو درداء سبحان اللہ سبحان اللہ فرماندے سبحان اللہ میں آکھیا حضور میں ہونے دعا کیتی سی یا اللہ کوئی چنگا بندہ ملاویں تے میں تے ملن ہی تانوں آیا ہاں بندہ او اللہ منے ملایا جنوں میں ملن آیا سگواں آپ او بندہ میرے کول آ کے بیٹھ گیا حضور میں تہاڈے کولوں ایک حدیث سنن آیا جی تسی روایت کر دو انہاں فرمایا میں دس دینا انہاں حدیث دسنی شروع کر دیتی فرمایا طالب علم دے رستے دے وچ فرشتے پر پھلاندے نے عالم دین واسطے سمندر دیاں مچھیاں دعاواں کردیاں نے عالم دین واسطے کیڑیاں چیونٹیاں اپنی کھڈاں وچ بیٹھ کے دعاواں کردیاں سبحان اللہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبیوں دے وارث ہیں سبحان اللہ اور جس نے علم حاصل کیتا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیتا نبیوں دی میراث نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے نہ درہم ہے نہ دینار ہے نبیوں دی میراث علم ہے سبحان اللہ نبیوں دی میراث نہ کھجوراں دے درخت نے نہ لہلاں دے کھیت نے سبحان اللہ نبیوں دی میراث کی ہے علم اور ساڈے نبی پاک دی عظمت دا میں تنوں مختصر جے ثبوت دساں تواڈے میرے تے 5 نمازاں فرض ہیں نبی پاک نے اپنے ذمے اوکھا کام لیا ہویا ہے آپ کا دے اوتے 6 نمازاں فرض ہیں سبحان اللہ تے 6ویں نماز بھی او جڑی ساڈے کول پڑھنی نہیں ہوندی سب تو اوکھی نماز
تہجد دی نماز. سبحان اللہ. اج ساڈا کی حال ہوندا ہے؟ اج ساڈے مذہبی لیڈر کی کردے نے، اسی کی کردے پے ہاں؟ سوکھا سوکھا کام اپنے ذمے، اوکھا اوکھا کام اپنے ساتھیاں دے ذمے. تیرے میرے آقا نے اوکھی عبادت اپنے ذمے پائی ہے. سبحان. تیرے میرے واسطے زکات، اسی غریب ہو جائیے زکات لے سکتے ہیں، اسی غریب ہو جائیے صدقہ لے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی صدقہ تے زکات نہیں کھادا، اپنی اولاد پاک نو بھی کھان دیتا اور اپنی ازواج مطہرات نو بھی نہیں کھان دیتا. سبحان اللہ. اوکھا کام اپنے ذمہ لیا. سبحان اللہ. تیری میری میراث تقسیم ہوندی ہے، اسی والد دی میراث لیندے بھی ہاں، ساڈی میراث ساڈیاں اولاداں بھی لیندیاں نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے بھی اوکھا کام اپنے ذمے لیا ہے سبحان اللہ. تاکہ کوئی اے نہ کہہ سکے کہ نبی خدا نہ خواستہ روپیے جوڑ دے رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیاں دی میراث کوئی نہیں ہوندی، نہ نبی کسی دا ورثہ حاصل کرتے ہیں، نہ نبیاں دا ورثہ اگے تقسیم ہو جاتا ہے، بلکہ نبی جو چھڈ کے جان کلما ترکنا صدقۃ، نبی جو کچھ چھڈ کے جائے وہ صدقہ ہے. سبحان اللہ. تاکہ کوئی بندہ اے نہ کہہ سکے کہ نبی پیسے جوڑ دے رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی دنیا جوڑ دے رہے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب نو ان چیزاں تو بڑی ذمہ قرار دے کے دنیا دے تے رکھیا، اور اللہ تعالیٰ نے شان اور عزت نال اپنے محبوب نو دنیا تو واپس بلایا. سبحان اللہ. ایک حدیث وچ بھی ہوتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک علم والا بندہ ایک پاسے ہوئے، دوجے پاسے ہزار بے علم ہوئے پر ساری رات جاگدا ہوئے. تے فرمایا اے ہزار بندہ جہدے کول علم کو نہیں عبادت بڑی ہے، دوسرے پاسے ایک عالم جو راتی ایک حدیث پڑھا کے سو جاندا ہوئے، فرمایا اس دا سونا انہاں سارے دے جاگن نالوں بھاویں ہزار ہون، اس کلے دا سونا انہاں دے اوتے بھاری. سبحان اللہ. اور ایک کلا بندہ شیطان واسطے مصیبت. سبحان اللہ. میں مختصر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. علم دی گل مکمل ہوئی. آقا اے مشن لے کے آئے نے، آقا نے اپنی امت کو علم پڑھایا اور کوئی شک نہیں کہ علم پڑھان دا حق ادا کرتے. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جتھے سوال کیتا ہے حضور نے اوتھے ہی علم پڑھایا. سبحان اللہ. ایک باری آپ نے تقریر کی تھی، حضور نے خطاب فرمایا، صحیح بخاری وچ وہ خطاب موجود ہے. آقا نے مکہ دی شان بیان کی تھی کہ مکے دے وچ بندہ مارنا منع ہے، اتنے شکار کرنا منع ہے، شکار نو بھجاونا بھی منع ہے، مکہ دے درخت کٹنا منع ہے، مکہ دے وچوں گھاہ کپنا بھی منع ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اے ایک گھاہ کئی قسم دا سی. سبحان اللہ. عرض کیتا حضور جڑا گھاہ ہے نا از خیر الف زال خیر از خیر نا دا ایک گھاہ ہوندا سی. انہاں نے کہتا حضور اے گھاہ جڑا ہے نا ایدی اجازت ہونی چاہیے سانو کپن دے، کیونکہ اسی یہ چھتاں تے پانے ہاں، اسی یہ قبراں تھلے پانے ہاں. یہی گھاہ ساڈے لوہار اپنی بھٹھی چ بال کے تے پھالے گرم کرتے ہیں، داتریاں رنددے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دندے کرتے نا داتریاں نے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھاہ اس خیر گھاہ دی معافی ہے تسی کٹ سکتے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو اختیار دیتے ہیں جڑی شاید چاہے جائز کر دیں، جڑی شاید چاہے ناجائز کر دیں. آپ نے درخواست قبول فرما لی. ایک بندہ کھڑا ہو گیا جن تن گل دسنے چاہتا، ابو شاہ نام ہے، یمن دا رہن والا ہے. کھڑا ہو کے آتا ہے یا رسول اللہ اے جڑی تساں تقریر کیتی ہے نا مینوں لکھ دیو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، فرمایا ابو شاہ نے لکھ کے دے دو. ابو بکر صدیق نے لکھ کے دے دیتی ساری تقریر. حضور نے تقریر فرمائی، صدیق اکبر نے لکھ کے ابو شاہ دے حوالے کر دیتے. سبحان اللہ. پتہ چلیا آقا دے کولوں جویں کسی نے علم منگیا ہے آقا نے انجی سکھا دیتا ہے. سبحان اللہ. ہن ساڈے کولوں بلا سی تقریر کریے تے بعد وچ کوئی آکھن نہیں تقریر کیتی تے گھنٹہ اس نوں لکھ دیو، ساڈا پارا چڑھ جانا ہے. اسی آخنا نا گل کوئی کرن والی اتنے اگے کتنے سے سنتا نہیں ہو رہا، کاغذ قلم لے کے بہ جانا سی نا.
میں تقریر کر کے پھر تم لکھ کے دیاں؟ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم دسن لگے کدی گھبراندے نہیں سی، علم پڑھان دا آقا نے حق ادا کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے باہر نکلے نا، جس ویلے ڈاچی مبارک دے سوار نے تے ڈاچی نکل کے باہر بھیج جاندی ہے تے اگوں ایک اور بندہ ڈاچی لے کے آ گیا، بخاری شریف چلی سی، اگوں آپ دے ڈاچی رہیں ڈاک کھلوتا، صحابہ نے لگا غصہ، بھائی یہ کیڑا طریقہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، یہ کوئی علمی گل پوچھنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو مینوں علم سکھان دے ہٹ جاؤ پیچھے۔ اس بندے نے عرض کیتا یا رسول اللہ مینوں کوئی مکدی گل دسو، میں سادہ جہا بندہ، مینوں کوئی نصیحت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ، سبحان اللہ تے اللہ دے رسول نو من، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، روزے رکھ، حج کر، ہن میرا راہ چھڑ دے۔ سبحان اللہ۔ ہن میرا راہ چھڑ دے۔ یہ بڑی سوادی تے لطیف گل ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر آقا نے بھی پتہ سی کہ بڑا بے موقع آ گیا ہے، لیکن علم پڑھاؤن والی ڈیوٹی آقا نے اتھے بھی نہیں چھڈی۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے جی، یہ مکنا کو نہیں۔ گل نمبر 2، آقا نے دنیا تے تشریف لاؤن دا مقصد اخلاق سکھاؤنا، اخلاق نے اس دیاں بلندیاں تے پہنچاؤنا۔ اللہ کریم قرآن ارشاد فرماندا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب تسی بڑے اخلاق دے اتے ہو۔ اچھا، اخلاق دے اتے ہونا کی ہوندا ہے؟ عام طور تے یہی ہوندا ہے نا، اخلاق والے ہو، اخلاق دے اتے ہو۔ قرآن پہ آندا ہے انک لعلی، علی میں نا اوپر، تسی اخلاق دے اتے ہون دا مطلب سونا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کنٹرول وچ اخلاق۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اخلاق دا مظاہرہ کرنے لگے سوچی نہیں پینا پوندا، آپ نے گل کرنے لگے بھی نہیں سوچنا پوندا، تے کام کرنے بھی نہیں سوچنا پوندا۔ جیڑی گل تے جیڑا کم آقا اونجی کرنا بغیر سپیشل دھیان دیتیاں، آقا صلی بائی دا وے کیتی ہوئی گل تے بائی دا وے چکے ہویا قدم اخلاقی تقاضا دے عین مطابق ہوندا ہے۔ آقا نو تکلف نہیں کرنا پیندا، آقا دے کنٹرول وچ ہے اخلاق۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تسی اخلاق عظیمہ دے اتے فائز ہو۔ حدیث باقی چاہتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی بندے پوچھا کہ اخبرنا ان اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان سانو نبی پاک دا اخلاق دسو۔ اما پاک نے فرمایا اما تقرؤون القرآن، تسی قرآن نہ پڑھ دے، کان خلقہ القرآن، پورا قرآن نبی پاک دا اخلاق سے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ہی چاہتا ہے موطا امام مالک حدیث دی پہلی کتاب ہے اس دنیا دے وچ، وہ دے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں نے اللہ تعالیٰ نے دنیا تے بھیجیا ہی اس واسطے ہے کہ میں اخلاق نو اس دی بلندیاں تے پہنچاواں۔ سبحان اللہ۔ لو اے لفظ اگے میں تنوں قرآن دی آیتاں کی حدیثاں سنائیاں نے کہ حضور نے فرمایا میں نے معلم بنا کے بھیجیا گیا ہے۔ پتہ چلیا علم پڑھانا بھی اللہ دا دتا ہوا مشن ہے۔ اس حدیث تو پتہ چلیا کہ فرمایا میں اخلاق دیاں بلندیاں تے اخلاق نو پہنچانے واسطے بھیجیا گیا وہاں۔ پتہ چل گیا کہ یہ لفظ بھی حضور دے اپنے نے، میں اپنے کولوں تکا نہیں لایا، بلکہ حضور دا دوسرا مشن سی اخلاق نو اس دی بلندیاں تے پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ اور تصوف اخلاق ہی ہوندا ہے، اے ولایت تے پیری مریدی اخلاق سکھانا ہے۔ جدے اندر اخلاق نہیں نا، وہ دا کشف چلتا ہوئے، مراقبہ چلتا ہوئے، لطائف چلتے ہوں، دل قلب جاری ہوئے، ماشاءاللہ ساری اچھی چیزیں ہیں۔ جی اخلاق کوئی نہیں تو یاد رکھ لے تیرا تصوف ناقص ہے، نامکمل ہے، کسی کم دا نہیں، کیونکہ تصوف نام ہی اخلاق دا ہے، تصوف نام ہی آداب دا ہے، تصوف نام ہی ادب دا ہے۔ حضرت ابو حفص حداد دا قول داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المعجوب دے وچ نقل کیتا ہے۔ آپ فرمانے التصوف کلہ آداب، تصوف سراسر آداب دا نام ہے۔ لکل حال ادب ولکل مقام ادب، ہر حال دے وچ ادب، ہر مقام دے اتے ادب۔ من عرف آداب المقامات، جس بندے نے ہر مقام اور ہر وقت کا ادب سیکھ لیا، فقد بلغ مبلغ الرجال، وہ جنا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جنا کا مطلب ہوتا ہے کامل۔ سبحان اللہ۔ وہ آدھے نا مرد نگاہ کرے جس ویلے، سبحان اللہ۔ وہ جی زنانی بھی کر سکتی ہے،
ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਣਾ ਤਰੀਕਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬੁਲ ਮੌਲਾ ਮੁਜ਼ੱਕਰੁਨ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਿਬ ਦੁਨੀਆ ਮੁਅੰਨਸੁਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਔਰਤ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਾਲਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ تو تصوف نام ہی آداب دا ہے، اور جڑا ادب سکھیا وہ جنا بن گیا۔ اتوں گل میں چھڑی سی کہ وہ جنا کون ہوتا ہے؟ کامل۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تواڈے وچوں سب تو اچھا وہ ہے جس دے اخلاق اچھے ہیں۔ تے اخلاق کدے اچھے نے؟ جہدا اخلاق اپنے گھر والے نال چنگا ہوئے، اپنی بیوی نال اچھا برتاؤ کرتا ہے نا، وہ اخلاق والا ہے۔ دوستاں یاراں دے وچ گپاں لاؤنیاں، بوتلاں اڈاؤنیاں، چاؤں پلاؤنیاں، پکوڑے سموسے کھواؤنے، یہ تے چنگا بنن واسطے سارا کوئی کر لیندا نا، ہر بندہ کر لیندا۔ چنگا اخواؤن واسطے کسے دا چنگا ہونا، صاحب اخلاق ہونا پرکھنا چاہنا ہے، ترکڑی تے تولنا چاہنا ہے، تے ویکھ لے اس دا رویہ اس دی بیوی نال کیسا۔ سبحان اللہ۔ گھر آئیے تو جا کے میں نے قرآن مرید نہ آکھے، دنیا کہندی رہندی ہے تو نبی پاک دے آکھے لگ۔ سبحان اللہ۔ کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ کدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نہ خواستہ اپنے زوجہ مطہرہ دے پیکیاں دے جا کے شکایت کیتی ہو، سبحان اللہ۔ کدی بھی نہیں۔ کیسے اخلاق۔ صدیق اکبر نے ایک باری اپنی شہزادی حضور دی زوجہ پاک اما عائشہ صدیقہ نو سخت ڈانٹیا، حضور وچکار آ کے کھلو رہے۔ ابو بکر نہیں ایدا کوئی قصور نہیں، ہے تو بڑی چنگی ہے، فلانا کام ایدا چنگا، فلانا چنگا، فلانا چنگا، اے خوبی اے۔ حضور دفاع کرن لگ پے۔ تے اج اس طریقے دے اوتے اور سنت دے اوتے عمل کرن دی بجائے اسی کی کردے ہاں، اسی وعدے کے جا کے دستے ہیں۔ تے بیوی دے ساڈی جڑے خواتین اج کل دی خواتین انہاں دے پیکیاں تے مڑ اوتھے بیٹھ کے فون کرن دے، اسی کوئی موئے نہیں ہاں، جیوندے راہ میرے بھرا۔ یہ ساڈا اخلاق ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک کلام لکھیا ہے تو میں سنان لگا۔ سبحان اللہ۔ متی، مت نصیحت ہوندی ہے، وہ متی اصل فارسی چ ایک کتاب ہے پند نامہ، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے لکھیا، درساں چ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ فارسی سے میں اپنے جھٹکے پیڑنا براہما واسطے پنجابی چ لکھ چکا۔ اصل میرا چھوٹا بھائی سی، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اجے بھی ترکڑا ہے، وہ نام ہے سید رسول۔ تو وہ نکا جہا سی 1.5 سال کا، تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں دوجے برا میں نام ہی پڑھتا تھا۔ وہ اللہ انہوں پالیا وڈا ہو گیا۔ میں وہ مت نصیحت واسطے ایک کلام لکھیا اپنے برا نو سمجھان واسطے، بھائی اینج کری تے اینج نہ کری۔ نکا سی نا، میں اپنا فرض ادا کیتا۔ لے سن ذرا کن دھر کے اے گلاں جے توں پھولیاں، اے متی موتی قیمتی متے سمجھیں پتھر گولیاں، تیرے اندر نفس شرارتی اے مار سرے وچ مولیاں، اے دی گل نہ منی ہک بھی توڑے 100 کری مکرولیاں، دل دنیا نال نہ لاویے ایتھے پھس گئیاں کئی بھولیاں، سر بدل گج سی موت دا کہ لسیاں تے کہ بھولیاں، سر بدل گج سی موت دا تیرے لگدے پیسن رولیاں، شور مچاؤنا بگیا ہتھوں چوں، اے جھوک فنا ہو جاونی کہ لسیاں تے کہ بھولیاں۔ ایتھے لگ تیری جنت ماپیاں کول ہے، تیری جنت سبحان اللہ۔ ماپیاں کول ہے، ان قدمہ تو میں گولیاں، کر شرم انہاں دا پیاریا مت دوزخ کھاویں پولیاں، پولیاں لتر کھاویں۔ گھر ماواں بہنا لسیاں کیوں وٹدا اے پیا نولیاں،
پڑ آ لنگوٹا بن کے گھر بہ کچینا ڈولیاں ڈولے ہوندے نا گھر بہ کے کچھنے میں بڑا موٹا ہوں لیکن آ نا میدان وچ آ پھر پتہ لگ پڑ آ پڑ کہندے نا میدان میں پڑ آ لنگوٹا بن کے گھر بہ کچینا ڈولیاں اے پیڑ فقر دا اوپرا سبحان اللہ اے پیڑ فقر دا اوپرا اس نال ترکڑی تولیاں سبحان اللہ ہر سخی حبیب خدا دا جڑا بھر بھر بنڈے جھولیاں کنجوس جنت نہ جا وسی نبی پاک حدیثاں بولیاں کدی اچا بول نہ بولیے پاویں دشمن مارے بولیاں بس چھڑا اڈمبر چوکھڑا اکڑاٹھیاں وزنوں ہولیاں سبحان اللہ یہ اکڑاٹھیاں پترے طرح سمجھ آتی ہے سبحان اللہ یہ لمبا کلام ہے جی آخر تے میں اپنے بھائی نے گزارش پیش کیتی ہے من سید رسولہ عیب تو من سید رسولہ عیب تو رب کو لو کئیاں اولیاں سبحان اللہ تیرے کم ہمیشہ آوسن اے متی جے تو گولیاں گولیاں مطلب غور کیتا توجہ کیتی تیرے کم ہمیشہ آوسن اے متی جے تو گولیاں اے دیس یمن دیا کیٹیاں میں تیری خاطر رولیاں سبحان اللہ اے میں اخلاق پہ عرض کرتا ہوں ادب پہ عرض کرتا ہوں سبحان اللہ ایک باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما آن حضرت جبریل امین یکا یک سامنے آ گئے اتوں دیکھنے لگ اتوں ایک اور فرشتہ آ گیا وہ فرشتہ حضرت جبریل حضور نے دسیا کہ یا رسول اللہ یہ فرشتہ آج پہلی باری زمین تے آیا کہ کدی بھی نہیں آیا یہ تھوڑ کے کوئی سوال کرے گا وہ فرشتہ سے حضرت میکائیل علیہ السلام اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیتا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ میں گھلیا توڑے کو پوچھن واسطے نبی عبدن اور نبی ملکن تسی او نبوت پسند کرتے ہو جدے وچ ابدیت تے بندگی ہوئے یا ایسی نبوت پسند فرماندے ہو جدے وچ بادشاہی ہوئے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ پاسے ویکھیا اے مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے وہ 4-5 جگہ تے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین ول مشورہ لین والیاں نگاہاں نال ویکھیا ان کر کے ویکھیا تے جبریل امین سمجھ گئے کہ حضور کریم مشورہ طلب فرما رہے تو حضرت جبریل امین نے حضور نو اشارہ کیتا ان کر کے یہ مطلب ہے کہ حضور یا رسول اللہ تسی عاجزی چلانا ہے ادب اختیار کرنا ہے سوال سے نا کہ بندگی پسند ہے یا بادشاہی پسند ہے تو جواب اینج دیتا سبحان اللہ سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب اے معبود تسی بندگی نو پسند فرماؤ نبی پاک نے فرمایا بل نبی جن عبد میں نے وہ نبوت پسند ہے جدے وچ بندگی ہوگی جدے نال بندگی ہوگی میں بادشاہت نہیں چاہیے اس سے واسطے اسی کہنے ہیں ساڑھے آقا کھول دونوں جہان موجود ہیں اللہ نے آپ نے خود پیشکش کی ہے جو چاہو دیوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی نو پسند سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اس سے واسطے حبیب کریم فرماتا ہے کہ میں ان بنداں جمیں عبد بندہ اجلس جلسۃ العبید فآکل کما یاکل العبد میں ان کھانا کھاندا ہاں جمیں عبد کھانا کھاندا ہے سبحان اللہ بندگی دے انداز دے وچ بیٹھ کے زمین تے بیٹھ کے ٹیک لگائے بغیر بیٹھ کے کھانا کھانا یہ آقا دی سنت سبحان اللہ حدیث داتا صاحب نے کشف المعجوب وچ بیان کی تھی اچھا جی اخلاق دے حوالے نال ایک ضروری گل ہے اس وقت جڑے یورپ دے لوگ تے فرانس دے بادشاہ نبی پاک دی شان دے وچ جو کچھ چولا ماریاں نے انہیں جو کچھ آکھیا انہوں پر اتفاق کرو گل تے میں اور کروں اسی بھولے بادشاہ آنا اسی فرانس کا مقابلہ کرنے واسطے کی کرتے ہیں اپنے ملک دیا سڑکاں بلاک کر دینے ہیں وہ تے اگے یہ چاہتے ہیں یہ اپنے شیشے بھنن اپنی گڈیاں ساڑن اپنے شہر ہڑتالاں کرن اپنے ملک دی معاشیات تباہ کرن اسی کچھ سیاح پاؤ دا مظاہرہ کریے نیٹ دا زمانہ ہے انہوں دا علمی طور تے ایسا رد کریے کہ انہوں نے نانی یاد آئے علمی طور تے منہ بند دے انہوں دا وہ میں تمہیں گل دسوں سونا سبحان اللہ ساڈے اللہ کریم نے قرآن دے وچ ارشاد فرمایا کہ سلام علی المرسلین
سارے رسولوں دے اتنے اللہ کا سلام ہوئے. انہوں نے اللہ دے رسولوں دی شان دے وچ بے ادبی سکھی ہے. ساڈے قرآن نے رسولوں دی شان دے وچ سلام پڑھنا سانو سکھایا ہے. پتہ چل گیا کہ اسلام ادب سکھاندا ہے، انہاں لوکاں بے ادبی سکھی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو علی الانبیاء قبلی ان اللہ بعثہم کما بعثنی. میرے تو پہلے نبیوں کے اتنے بھی سلام تے درود بھیجیا کرو جویں اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجیا انج انہاں نے بھی اللہ نے بھیجیا ہے، لہذا انہاں دا ادب کیتا کرو. الحمدللہ اسلام نو، اسلام دے منن والیاں نو، اسلام دے لہان والے نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب تے اخلاق سکھایا ہے. اچھا تسی کدی سنیا ہوئے کہ کدی کسی مسلمان نے انہاں کافراں دے جواب دے وچ انہاں دے بزرگاں دی بے ادبی کیتی ہوئے؟ ایسا کدی نہیں، اور ایسا ہوئے گا بھی نہیں، ایسا ہونا چاہیے بھی نہیں. ساری یہ تعلیم ہی نہیں، ساری یہ تربیت ہی نہیں، ساری یہ ٹریننگ ہی نہیں. سانو ادب سکھایا گیا. سانو سلام علی المرسلین. اسی عیسیٰ علیہ السلام آکھیے نا تے وچ حضرت چھڑ جائیے تے دل سوڑا پہ جائے. حضرت عیسیٰ آکھیے تے علیہ السلام نہ آکھیے تے دل دکھن لگتا ہے. آپ ہی اندروں افسوس لگنا یار میں علیہ السلام آکھنا بھول گیا، اللہ معاف کرے. سانو تے ادب سکھایا گیا. ساڈے دیکھو نا مسلمانوں دے وچ سمجھدار بھی ہوندے نے، ہر قوم وچ سمجھدار ہوندے نے، ہر قوم وچ تھوڑے سمجھدار بھی ہوندے نے، ہر قوم وچ بے وقوف بھی ہوندے نے، چلے بھی وچ ہی ہوندے نے. کیوں جی یورپ وچ چلے کوئی ہے نا؟ ہر قوم وچ جلے ہوندے نے. سیانے، زیادہ سیانے، تھوڑے سیانے، کملے، رلے ملے ہر قوم وچ ہوندے نے. مینوں کوئی مائی دا لال دسے کہ کدی مسلمانوں دے کسے چلے بندے نے بھی جوابی طور تے فرانس دے بادشاہ تے اے وجہ لوکاں دیاں چولاں دے جواب دے وچ انہاں دے بزرگاں دی کدی بے ادبی کیتی ہوئے؟ ساڈے چلے بندے بھی کدی بے ادبی نہیں کیتی. ہن ایمان نال سوچ کے بندے دسو، دھڑ نہیں کرنی، صحیح گل دسو کہ ہن او بادشاہ ہوئے اس ملک دا تے او پہ گالاں کردا ہوئے تے بے ادبیاں پہ کردا ہوئے تے ساڈا کوئی چلا بندہ بھی اگوں جواباً گال نہ دے تے بات ایمان نال دسو کھاں اتھوں دے بادشاہاں نالوں ساڈے چلے بندے زیادہ صاحب اخلاق ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. بادشاہ سلامت حکومت چھڈ دو. بادشاہ سلامت فرانس دی بادشاہی چھڈ دیو، پاکستان آ جاؤ، اتنے کسی عام جے مسلمان دے کول آ کے پہلے اخلاق سکھو تے کوشش کرو مسلمان ہو جاؤ، تانوں اخلاق آ جائے گا. پھر چلے جاؤ بادشاہی کر لینا، دین اسلام دے وچ داخل ہو جاؤ. ویلکم، اسے تمہیں دعوت دینے ہاں. اخلاق سیکھنا جائے، انسانیت سیکھنی جائے، انسانی حقوق دے ٹھیکیدار تے علمبردار بنے ہو. دنیا دے کروڑا نہیں ارباں مسلماناں اے انسان نہیں ہے. ارباں انساناں دا دل دکھانا کتھوں دی انسانی ہمدردی ہے اور حقوق انسانیت دی کیڑی علمبرداری ہے. پتہ چل گیا یورپ اخلاقی میدان دے وچ ہار گیا اور اسلام اخلاقی میدان دے وچ جت گیا. اسلام وہ مذہب ہے اس نے پوری دنیا دے تہوار بانٹ دا حق حاصل ہے. وہ تیسرا پوائنٹ ہی ساڈا اے ہے کہ نبی پاک دنیا تے تشریف لائے نے اسلام نو غالب کرنے واسطے. اللہ تعالیٰ قرآن ارشاد فرماتا ہے، جنہیں میں اگے دسیا، میں آیتاں پڑھ کے دسیا نے، سبحان اللہ. قرآن حدیث خود بول دے کہ اسی محبوب نو علم سکھان بھی بھیجیا تے اخلاق سکھان بھی بھیجیا. تیسرا پوائنٹ سی دنیا دے اسلام نو غالب کرنے واسطے حضور تشریف لائے نے. سورۃ فتح ہے، 26 سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ پہ فرماندہ ہے جو میں آیت خطبے چ پڑھی سی. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنا سچا رسول ہدایت دے کے گلیا تے حق دا دین دے کے گلیا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا نبی دین اسلام نو دوجیاں تمام دیناں دے اوتے غالب کر دے. میں نوجوان چھوڑا نو دعوت دیا گا ایم اے اسلامیات ایم اے عربی یا کچھ اس قسم کی چیزیں بھی شوق رکھتے نا، ماشاءاللہ بڑی اچھی گل ہے کہ انشاءاللہ اس پاسے بھی کسی کا دھیان ہوئے. تسی تقابل ادیان اور ادیان عالم نے کتاباں پڑھتے رہتے ہو، وہ بڑی محدود جی کتاباں ہیں. سارے کو آ جاؤ تم دساں گے ادیان عالم کی آندے نے تے اسلام ادیان عالم دے بارے کی آندا تے کیویں اسلام انہاں دے اوتے غالب ہے. سبحان اللہ. اصل گیم تے ہے میں سمجھنا جی.
اللہ نے قرآن دے وچ یہ مشن دسیا کہ میں اپنے محبوب نو بھیجیا تاکہ تمام دیناں دے تے اسلام نو غالب کر کے بخاوے۔ اچھا جدو قرآن دا یہ مشن، نبی پاک دا یہ مشن اللہ نے بیان کر دیتا، یہ واسطے ایک گل سوچن والی، کیڑا ایسا مذہب ہو سکتا ہے یا اسلام اگر پوری دنیا دے تے غالب آن دا حق رکھدا ہے تے کیوں رکھدا ہے؟ بھلا وجہ کی ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی اور بندہ کہ ساڈا دین کیوں نہیں غالب ہو سکتا؟ سانوں کیوں نہیں حق اسی پوری دنیا دے تے اپنا مذہب رائج کرتے بھی؟ ویلکم، آ جاؤ، اسی مقابلہ کرنے واسطے تیار ہاں، ثابت کرو نا، جذبات نال تے نہیں نا، چونکہ تہاڈا دین ہے لہذا تسی غالب کرن دا نعرہ لا دیو گے؟ نہیں جناب، ثبوت دیو، اپنا ہوم ورک پہلے دیکھو، تہاڈے مذہب وچ کمائی کی ہے؟ ساڈے آقا ایک بچہ جمدا ہے تے او دے بارے تعلیم دیندے نے، بچے چیک ماری ہے کہ نہیں ماری جم کے؟ اسلام بولدا ہے جی نے چیک ماری ہے تے مر گئے او دا جنازہ ہوے گا، سبحان اللہ۔ چیک نہیں ماری تے جنازہ نہیں ہوگا۔ اسلام تے ایتھے ہی بولن لگ سبحان پیا۔ اللہ۔ پھر بچے دے منہ چ کٹی پانی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے مسجد قباء دے علاقے دے وچ، اتھے کر کے آپ مدینے تو باہر حضرت اسماء بنت ابی بکر ابو بکر صدیق دے دو ترے نے، حضرت عبداللہ بن زبیر یہ مدینے دے وچ پیدا ہونے والا پہلا مسلمان بچہ ہے۔ اس تو پہلے یہودی آندے سی اسی انہاں دی صوبت دی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر پہلے مسلمان بچے پیدا ہوئے مدینہ شریف دے وچ، تے مسلمان ایک دوجے نوں مبارکاں دتیاں کہ یہودیاں دا اج قول ٹوٹ گیا ہے، اللہ نے مسلمانوں دے اوتے پیدائش دے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اسماء بنت ابی بکر صدیق اپنے بیٹے نو لے کے گئیاں، حضور دی گود وچ پالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک دے اندر کھجور رکھ کے کھجور نوں چتھیا، چت کے باریک کیتا، اس نے بالکل شہد دی طرح باریک کر کے حضور نے اپنے زبان مبارک کو چتھی ہوئی کھجور عبداللہ بن زبیر دے منہ چ گٹی دے طور تے داخل فرمایا۔ سنا آپ صحابہ دیاں بکھریاں بکھریاں شاناں دے خدا دے کے سمجھ، اگر میں ٹر پیا تو تواڈے ذہن کھل جان گے کہ حضور نے کہڑے کہڑے صحابی نے حضور نے کہڑے کہڑے اعزاز بخشیا۔ سبحان اللہ۔ اج ساڈے بھائی نے صدیق اکبر دی منقبت پڑھی تو میں حیران ہو رہا سا، یہ بھی سنیے تو عقل آ گئی۔ الحمدللہ صحابہ دی شانہ تواڈے سامنے میں دساں تو تسی حیران رہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہوں کڑی کڑی آپو آپ شانہ دے نال نوازیا ہے۔ تو اسی صحابہ ہون اہل بیت ہون، کوئی اسی شان بیان کرنے لگے اسی سینہ کھول کے شانہ بیان کر دیں۔ اسی طرح جس وقت بچہ جمیا تے چیک تو گل اٹھی، گھٹی پان تو گل چلی، بچے دے کان وچ اذان دیو، امام حسن دے کان وچ حضور نے اذان دیتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر عام صحابی نے تے امام حسن اہل بیت نے، اسی انہاں دی شان بھی بیان پہ کردے ہیں، انہاں دی شان بھی بیان پہ کردے ہیں، کوئی لکاندے شکاندے ایسے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب تم بچہ دودھ پیندا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماما اپنے بچوں نو 2 سال دودھ پلاؤ۔ دودھ کتنا عرصہ پلانا ہے؟ قرآن بولدا ہے کوئی مائی دلال جو اپنی مذہبی کتاب دے وچ یہ گلاں بخا سکے؟ یہ قرآن دی کمال ہے۔ پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوئے تو سکول جان جوگا یا مدرسے جان جوگا، تعلیمی ادارہ میری مراد ہے، تو پھر حضور فرماتے ہیں کدے کولو دین پڑھانا جائے، کدے کولو علم سکھانا جائے، ذرا ویکھ لو فانظروا امن تاخذون دینکم، غور کر لو تمہارے بچے کا استاد کون ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا قدم قدم دے اسلام رہنمائی دے رہا ہے۔ بچہ بڑا ہو کے شادی کرو، شادی کتنے کرنی ہے؟ دسیا گیا اپنی مرضی نال نہیں کرنی، ماں پیو دے آکھے لگ کے کرنی ہے۔ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ ابو داؤد دے وچ حدیث موجود ہے، جس بھی عورت نے اپنے ماں باپ دی مرضی تو بغیر شادی کر لی، او دا نکاح کوئی نہیں، او دا نکاح کوئی نہیں، او دا نکاح کوئی نہیں، باطل ہے، باطل ہے، باطل۔ سبحان اللہ۔ حضور ہر موضوع تے بول رہے، سبحان اللہ۔ رشتہ کرنے لگے حضور نے فرمایا لوگ کی شکل ویکھ دینے
ਲੋਕੀ ਦੌਲਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ دین ਵੇਖੋ। سبحان اللہ کوئی گل حضور چھوڑ نہیں رہے۔ پھر شادی ہو گئی، میاں بیوی نے ایک منجی تے کٹھیاں بہنا ہے تے کیویں بہنا، سبحان دعا پڑھنی ہے تے کیڑی پڑھنی، سبحان اللہ نہانا ہے تے کیویں نہانا ہے، زندگی گزارنی ہے تے کیویں گزارنی ہے، سبحان اللہ مرن لگے بندے نو سامنا ہے تے کیویں سامنا ہے، سا اوکھا ہو جائے تے کول والے دی کی ڈیوٹی بندی ہے، سبحان اللہ کول کلمہ پڑھنا ہے تے کیویں پڑھنا ہے، مر جائے پھوک نکل جائے تے منجی کیویں بدلنی ہے، سبحان اللہ فوت ہو جائے تو اس نو غسل کیویں دینا ہے، کفن کیویں دینا ہے، جنازہ کیویں پڑھنا ہے، دفن کیویں کرنا ہے، بعد وچ قبر دے تے کیویں کھلونا ہے، سارے زندگی نو اصالہ ثواب کیویں کرنا ہے، گھر آ کے اودی میراث کیویں تقسیم کرنی ہے، ہر چیز دستے ہیں۔ دوجیا مذہباں دے کول اتنی زیادہ تعلیم نہیں، پھر مرتا کیا نہ کرتا، پھر آندے نے یہ ذاتی مسئلے نے، تواڈے پلے جو ککھ نہیں تاں تسی یہ گلاں کردے ہو۔ اے او دین ہے جس نو حق حاصل ہے کہ اس نو پوری دنیا دے اوتے غالب کیتا جائے، اے یہ دلیل، اے لاجک، اے ثبوت، تاں اسی کہندے ہیں اسلام جہا مذہب کوئی نہیں، تے چونکہ اسلام جہا مذہب اور کوئی نہیں لہذا اسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس نے پوری دنیا دے اوتے امپلیمنٹ، پریویل اور سپریڈ کیتا ہے، سبحان اللہ پھیلایا جائے۔ ہجے تے میں جمن تو مرن تک گل کیتی ہے، سونا عبادتاں ہجے وکھریاں نے، سبحان اللہ وضو، استنجا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، حلال حرام، سود، زکوٰۃ، معاشی نظام، سیاسی نظام، میں بہت ساری گلاں کر چھڑیاں تے تفصیل میرے کو سوال کر کے پوچھ سکتے ہو کہ ایتھے اسلام کیویں بولدا ہے، میں کرنا یہ ساری گلاں تے ایک پاسے رہیاں، ساڈے تواڈے نبی پاک دی مسواک دا ہی جواب نہیں۔ سبحان اللہ یہو جی ہستی دا دین ہے جس نو حق حاصل ہے کہ پوری دنیا دے اس نو غالب کیتا جائے۔ کسی بھی دنیا دی ہستی نے کام نہیں کر کے دکھایا، اپنی ہتھیں اسلام دی پہلی اٹ رکھی، سبحان اللہ ایرا رکھیا، کدھاں چائیاں، چھت تے اپڑائیاں، عمارت مکمل کیتی، صحابہ کرام دی 1.25 لاکھ دی جماعت تیار کیتی، خطبہ حجت الوداع دتا، اعلان کیتا کہ اج جہالت دیا ساریاں رسماں میرے قدماں دے تھلے پئیاں نے، سبحان اللہ اور اتھے اعلان ہویا الیوم اکملت لکم دینکم، اج اسی تواڈے واسطے تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی کوئی جگہ تے فرماتا ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع۔ میرے نبی دی کھیتی دی مثال ایسے ہے، میرے نبی دا کھیت فصل انج تیار ہوئی ہے جویں فصل دا مالک فصل گڈے، سبحان بوٹا نکلے، سارے بوٹے نکل آن تے او موٹے ہو کے تے اپنے لتاں دے تے آپ کھڑے ہو جان۔ سبحان اللہ اے صحابہ کرام دی فصل دی گل پئی ہوندی ہے، حضور نے ہر صحابی نو تگڑا پودا بنا کے چھوڑیا ہے، اپنے پیراں تے خود کھڑا کر کے چھوڑیا ہے۔ انہوں نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ ہدایت دے ستارے نے، جدی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ کمال صحابہ دا نہیں، یہ کمال حضور دا اپنے، جنہوں نے یہ جی کھیت تیار کر کے تگڑیاں کر کے ہدایت دے ستارے بنا چلے۔ جڑا ہدایت دے ستاریاں دے ہدایت دے ستارے ہون دا انکار کرے گا وہ حضور دے اپنے کمالات دا انکار کرے گا۔ اور یاد رکھو کہ صحابہ دیاں کمزوریاں ثابت کرنا انڈائریکٹلی بالواسطہ در اصل اے تنقید حضور تے جا کے بن دیئے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، حضور دا کمال بنتا ہے تو پھر صحابہ دیاں ہستیاں نو مان، جس ہستی نے اے وجہ لوگ پیدا کیتے اور تیار کر کے دکھائے۔ تیرے در سے نکلے جہاں کیسے کیسے، بسائے انہوں نے جہاں کیسے کیسے، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر سمندر اٹھے بے قرار کیسے کیسے۔ سبحان اللہ کزرع اخرج شطأہ، میرے محبوب دی مثال انج ہے جویں کھیت دے مالک نے اپنی فصل گڈ کے اگائی ہوئے، فآزرہ او مضبوط ہو گئی ہوئے، فاستغلظ موٹی ہو گئی ہوئے، فاستوى علی سوقہ اپنے پیراں تے فصل خود کھڑی ہو گئی ہوئے۔ سبحان اللہ یعجب الزراع، کھیت دا مالک کھیتی نو لہلاندیاں ویکھ کے خوش ہوندا ہے۔ سبحان اللہ
یہ آقا دا کمال ہے. اس دین نو حق حاصل ہے کہ انہیں پوری دنیا کے اتنے لاگو کیتا جائے, غالب کیتا جائے. اور اللہ تعالیٰ اور آقا نے واقعی غالب کر کے دکھایا, اپنے سامنے حکومت قائم کر کے دکھائی, انصاف اور کورٹ قائم کر کے دکھائی, پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا قائم کر کے دکھایا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم دے ہوتے جس وقت آیت اتری نا الیوم اکملت لکم دینکم, اسی آج تواڈے واسطے تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے. تے بعض کتاباں چ بھی ہوندا ہے کہ صدیق اکبر, باقی سارے صحابہ بڑے خوش ہوئے آج دین مکمل ہو گیا, صدیق اکبر رون لگ گئے. صحابہ حیران ہوئے دین مکمل ہے, صدیق اکبر روندے نے. انہوں نے فرمایا اگر دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے حضور دا اس دنیا میں تے کام ہونا کوئی نہیں رہا. سبحان اللہ. میں نے اپنے محبوب دے پچھڑ جان دی گل سمجھ آ گئی ہے. یہ اپنی اپنی سوچ ہوندی ہے, اپنی اپنی پہنچ ہوندی ہے, اپروچ ہوندی ہے, وسعت ذہنی ہوندی ہے. صدیق اکبر ادھر او اللہ تعالیٰ نے وسعت ذہنی عطا فرمائی ہے کہ آپ اللہ کریم جل شانہ دے ارشادات تے عواقب نو سمجھن والے, تفسیر اور تعویل نو سمجھن والے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزاج نو سمجھن والے واحد صحابی. جتنی میں گلاں کیتیاں تہاڈے سامنے, میں اپنے لوگ کوشش کی ہے کہ گلاں علمی کراں. سبحان اللہ. سبحان میں اپنے لوگ کوشش کی ہے کہ ساڈے جڑے ماحول دے وچ اج کل ماحول بنے ہوئے ہیں, میں سر ترنم اس کی بجائے میں نبی پاک دی امت نو کوئی پیغام دیواں. سبحان اللہ. مہربانی کرنی ہے اس پیغام دی قدر کرنی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مشن نبھائے ہیں. سبق دہرا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. نمبر 1 جاہل دنیا نو علم سکھانا. نمبر 2 اخلاق نو اس دیاں بلندیاں تے پہنچانا. نمبر 3 پوری دنیا دے اتنے اسلام نو غالب کر کے دکھانا. سبحان اللہ. ہجے غالب کر کے دکھان دا ایک باقاعدہ طریقہ جڑا وہ میں اجے عرض نہیں کیتا. کیوں؟ مینوں یہ ڈر سی کہ بہت سارے لوگوں کو وہ گل سمجھ نہیں آنی. علمی گفتگو ہے. اس موضوع دے اتنے میرا پورا خطاب پرسوں دا پنجابی زبان دے وچ خانیوال دے وچ میں کیتا ہے. 1.5 گھنٹے دا خطاب ہے کہ حضور نے دنیا دے اتنے اسلام نو غالب پریکٹیکلی ہویا تسی دیکھو. وہ مینشنڈ ہے. اللہ تعالیٰ میں نے تانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشن نو سمجھن دی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشن نو اس دنیا دے اندر ہے زمانے دے وچ جاری رکھن دی توفیق عطا. جنہوں نے محفل منعقد کی ہے بہت دل خوش ہویا. ایک قسم دا دور دا محلہ ہے, سرگودے دا بیرونی علاقہ ہے جی, آخری محلہ ہے. اتنے تسی میں سمجھا کہ ایک قسم دا پن دے. اللہ تعالیٰ تہاڈی اس محنت نو قبول فرمائے. اور جڑے دوست احباب تسی بلائے نے, میں انہاں دے تے بڑا راضی ہاں. مینوں اکثر شکوہ ہوندا میں جاندا نا تے میں اتنے انہاں دی اوٹ پٹانگ گلاں سن کے تے اندروں سڑدا رہنا. نعت پڑھی اتنے بیٹھے نے, اسی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تے ٹر جاندے نے. میں دیکھ کے یقین کرو کہ اتوں دعاؤں کی نکلدیاں سے. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. بچہ بیٹھا رہا ٹر جاندے نے اسٹیج سیکرٹری. اللہ تعالیٰ بیٹا تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے. اور آئندہ بھی یہ چیز پھیلاؤ اپنے ہم خیال لوگوں دے وچ. نعت خانہ نہ سمجھاؤ, اسٹیج سیکرٹری نہ سمجھ. یار گل سمجھا کرو. قرآن دی واری ہوندی تے جڑ کے ٹر جاندے ہو. ہدایت دے دروازے اپنے تے کیوں اسی بند کریے؟ یہ بند کرانے تو انہوں نے میں دیکھا کہ کھلے رکھے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے بات سٹال ادھر لگا, ادھر کتاباں دا سٹال لگا ہوا ہے, کتاباں اتنے موجود ہیں. اے فقیر دی لکھی ہوئی کتاب ہے جامع الاسلام. اس کتاب دے اندر 6 نکے نکے حصے نے, 20-30 صفحے دے 6 حصے نے. پہلا حصہ ہے قرآن, 80 آیتاں نے قرآن دیا, سوکھیاں 2-3 لفظاں دیا آیتاں نے. نال حوالہ دیتے ہیں, زبراں لگی ہیں, ترجمہ نال ہوئے ہے. عقائد, عبادات, معاملات 3 حصے تقسیم کر کے 80 آیتاں. دوسرا حصہ ہے حدیثاں, 441 حدیثاں. یہ بڑی حدیثاں, 440 حدیثاں کی کتاب ایڈی موٹی بن جاتی ہے کہ یہ آ کے گئی ہیں. اور تسی پڑھو سو تے پتہ چلے گا 2 لفظاں دی حدیثاں نے, نمبر لگے نے, زبراں لگی نے, حوالہ نال دیتے ہیں, ترجمہ ہوئے. 441 حدیثاں وہ بھی انجی نے. علم دے اتے, نماز دے اتے, روزے دے اتے, سنت دی پیروی دے اتے, عقائد دے اتے, اخلاق دے اتے, سیاست دے اتے, معاشیات دے اتے, حلال حرام دے اتے, اینی بنڈ کر کے حدیثاں لکھے. تیسرا حصہ ہے فقہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نکاح, طلاق, لین دین, شرکت, مزاربت, بینکاری وغیرہ وغیرہ.
چوتھا حصہ ریاست مدینہ، ملک دا قانون کیویں ہونا چاہیے، وہ سارا دتا ہے، وہ سچی مچی سارا دے، پڑھ کے دیکھ لو۔ پنجواں حصہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت، 28 صفحے نے سیرت دے ہوتے، 28 جلداں پڑھ کے، 28 والیوم پڑھ کے، جو کہ تہاڈے پلے پینا ہے وہ 28 صفحیاں چ۔ آخری اور چھٹا حصہ ہے تصوف، 112 ولیاں دیاں گلاں نے ادھے وچ، صدیق اکبر تو لے کے اس وقت دے ولیاں تک جڑے فوت ہو گئے نے، زندہ دی میں نہیں کیتیاں، وہ دی کوئی وجہ زندہ دا پتہ کوئی نہیں ہوندا، انشاءاللہ اللہ خیر کرے، اس واسطے فوت شدگان تک پہنچے۔ یہ 6 حصے ہو گئے، قرآن، حدیث، فقہ، ریاست مدینہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تصوف، اقوال الصالحین۔ ایک کتاب ہوتی ہے بارے دے لکھے ہے، یہ لکھی اس واسطے ہے کہ ایک بندہ نیک ہے پر علم نہیں حاصل کر سکیا، تو وہ پڑھ لے تو چنگا بلا ترکڑا ہو جائے گا۔ اچھا ایک بندہ نیک ہے، پیران دا پتر ہے، والد صاحب فوت ہو گئے، آستانہ سامنا پہ گیا، بندہ آپ ذاتی اور چنگا ہے تو علم 10 سال پڑھ نہیں سکیا، وہ کتاب پڑھ لے انشاءاللہ آستانہ سونا چلا لے۔ کوئی ایم اے بی اے ٹائپ چھوڑ نے علم سیکھنا چاہتے ہیں، عالم نہیں بن سکے، اے وہ کتاب پڑھ لے تو کام چل جائے گا۔ اسی محسوس کیتے کہ نصاب اسلامی نو محفوظ کیتا جائے، کوئی امتحان ایسا وقت آ جائے تو ایک کتاب ایسی لکھ دیتی جائے کہ اسلام دا خلاصہ یہ ہوئے کہ کل کوئی علم والا بندہ چھوٹی جی کتاب دے وچوں پورا اسلام زندہ کر کے دکھانا چاہے تو دکھا دے، اس ذہن نال بھی لکھی گئی۔ کورس کرانے ہوں اس کام دی بھی ہے۔ میں نے بار شعر لکھے ہے، دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، عام یہ پیغام کرنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم جامع الاسلام پڑھنا چاہیے۔ یہ دینا ہے جامع الاسلام۔ ہوں سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس وچ کی کچھ ہے تے کیویں لکھی گئی ہے تے کہ لکھن دی حکمت عملی اور مصلحت کی سی۔ میں آخری ٹائم تھوڑا جا 1-2 منٹ تواڈے لے لیں، معافی چاہتا، بہت شکریہ۔